اچھا قاری صاحب، جتنے بھی ابھی تک مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے میڈیا پریکٹس کرتے ہوئے، جتنے بھی یہ جو کیسز آتے ہیں نا، جنات والے کیسز، جن انسان کے اندر سے بات کر رہا ہوتا ہے، مرد کے اندر سے یا عورت کے اندر سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا یا خود سے اس نے اختیار لے کے انسان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے اندر گھس گیا. اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہے جن، تو سامنے نکل کے آ جائے کہ جی میں نے اس جسم پہ قبضہ کیا ہے، اب تم نے میرا جو کرنا ہے کر لو. وہ میرے اندر سے یا آپ کے اندر سے کیوں بولے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا کہیں یہ ہمارا مفروضہ تو نہیں ہے کہ اس پہ جن آ گیا؟ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو کوئی نفسیاتی بیماری اور ہم سمجھ رہے ہیں اس پہ جن آیا ہوا ہے. جی دونوں طرح ہو سکتا ہے. یہ تو معالج سے متعلقہ ہے اور ساتھ ساتھ مریض سے متعلقہ ہے. مثلا یہ کہ جس وقت آپ نے دیکھنا ہے یہ بول رہا ہے تو آپ اس کے اوپر صرف 2-3 کام کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید سیدھا آپ لگا دیں اور اذان دینی شروع کر دیں. جب قرآن مجید لگایا جائے اور اس وقت وہ چیزیں بولنا شروع ہو جائیں اور قرآن مجید روک دیں اور اس وقت چیزیں خاموش ہونا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد عام حالات میں آ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، یہ جادو کا اور روحانی شیطانی عملیات کا. سائیکوسس کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ نہیں، سائیکوسس ایک بیماری ہے جو میرے متعلقہ کیسز سے متعلقہ ہے نا اتنا نہیں، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. میں اپنے مریض سے متعلقہ مجھے فوری پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے کی نفسیات ہے اور یہ بچے کا جن ہے، جادو. اس کی کچھ علامات ایسی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی نہ نفسیات کو جانتا ہو، نہ کوئی جادو جنات کے کیس کو جانتا ہو. صرف سادہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ وہ اس مریض کو سامنے بٹھائے، قرآن مجید اونچی آواز سے اس کے کانوں میں لگا دے اور اسی طرح جان لگا دے. اس کا میرا سوال پھر وہی ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جن سامنے سے سپوز میرے اوپر جن آ گیا خدا نخواستہ، تو وہ میرے اندر سے نکل کے یہاں آگے کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ یہ بھی کیس ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے اس طرح کا جن کو؟ دیکھیں پتہ ہے کہ یہ کیس جو مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مریضوں کے سامنے اس طرح کے واضح طور پہ جو آدمی سچ کو مریض کی بات پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا نا. میں کہہ رہا ہوں کسی عامل کے سامنے، آپ کے سامنے کبھی جن نکل کے سامنے آ کے بیٹھا ہے کرسی پہ؟ جن اس طرح سامنے نہیں آتا اور اس کی فطرت بھی نہیں ہے نا اس طرح نا. پھر تو ہم اس پہ شک کر سکتے ہیں کہ مفروضہ ہے یہ. ہاں، شک پہلے شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، پھر شک کو تحقیق میں بدلے. پہلے شک میں ہی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو، کیونکہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں قاری صاحب ایسی ہیں جس میں آواز بھی تبدیل ہوتی ہے، جس میں آنکھیں بھی اوپر چڑھ جاتی ہیں، جس میں مریض کو لوگ نظر بھی آتے ہیں. مثلا پتہ ہے کیا ہے، نفسیات کے علاج کروائیں، اس کے علاج کروانے کے بعد پھر قرآن پڑھنا اور تلاوت لگانا اور اذان دینا شروع کر دیں. چیک اینڈ بیلنس جو میزان ہے نا، وہ آخر میں قرآن و سنت اس طرح رکھ دیں. نفسیات کی دوائی کھانے کے بعد قرآن سنتا ہے، پھر بھی وہ چیختا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفسیات کا کیس ہی نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیس حقیقت میں اوریجنل جن کا ہی ہے، لیکن نفسیاتی کچھ دوائیں میڈیکلی استعمال کرنے کے بعد وہ کیس نیچے چلا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اب دوائیں اور باقی چیزیں کرنا شروع ہو گیا. کیونکہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوائی لے لو لیکن قرآن نہ لو، دوائی لے لو لیکن یہ کہ نبی کا فرمان نہ لو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کام کوئی بیمار کرنا نہیں ہے، شیطان کا کام رب سے دور کرنا ہے. یعنی یہ شیطان کی شیاطنت کی جو سیکی ہے بنیادی، وہ مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے. بھئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ رکھنا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کا اللہ سے نہ جڑنے دے. چاہے آپ مالدار قارون فرعون اور حمان شداد بندہ کوئی بن جائے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا جو کام ہے نا، میرا سلیبس یہ ہے، میں نے اللہ کا نہیں تجھے بننے دینا، باقی تو جو مرضی کرتا رہے، مجھے کوئی سروکار نہیں. تو نیک عامل کے پاس جا یا تو کسی جادوگر کے پاس جا، مجھے کوئی سروکار نہیں. جس دن تو نے نماز شروع کر دی میں نے پکڑ لینا ہے. اب یہ ہوتا ہے، میں نے کئی ایک کیسز اس طرح کے دیکھے کہ وہ جب قرآن نہ پڑھا جائے وہ ٹھیک ہے، جو ہی قرآن لگا دیا جائے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نفسیات میں ایسی کون سی نفسیات ہے کہ جو صرف قرآن سے ہی بھاگ رہی ہے؟ اگر قرآن سے بھاگ رہی ہے تو اگرچہ نفسیاتی کیس ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر شیطان ضرور ایڈ ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.